السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ پارٹ نمبر 3 ہے۔ جب حلیمہ نے کہا کہ بچہ ہمیں واپس اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں تو والدہ نہیں مانی، لیکن بہت اصرار کرنے پر راضی ہو گئی اور وہ دونوں بچے کو واپس اپنے قبیلے بنی سعد میں لے گئے۔ مگر کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حارث اور حلیمہ ایک دم گھبرا کر فیصلہ کیا کہ بچے کو جتنی جلدی ممکن ہو اس کی والدہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ تو حلیمہ نے بہانہ کر کے بچے کو والدہ کو واپس کرنا چاہا، لیکن انہیں اس بہانے سے تسلی نہ ہوئی اور دراصل اصل وجہ حلیمہ کو بتانی ہی پڑی۔ اب بچہ اپنی ماں کے پاس اور چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان رہ رہا تھا۔ چند سال بعد والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ اب دادا اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے اور ان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ مگر دادا دن بہ دن کمزور ہو رہے تھے اور ضعیفی بھی بڑھ رہی تھی، اور یوں ایک دن دادا بھی اپنے لاڈلے پوتے کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف چلے گئے۔ اب اس معصوم بچے کو اس کے چچا جان اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت سے پرورش کرنے لگے۔ چچا جان کی آمدنی بہت تھوڑی تھی، وہ بکریاں پال کر گزارا اوقات کرتے تھے۔ ننھے بچے کو بکریوں کی نگرانی کے لیے ساتھ لے جاتے اور یوں ننھا بچہ 9 سال کا ہو گیا۔ ایک دن سوداگروں کا ایک بڑا قافلہ شام جا رہا تھا تو چچا اور ان کا معصوم بھتیجا بھی اس قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ راستے میں جہاں قافلے کے لوگ کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے، وہاں ٹھیک اسی جگہ ایک عیسائی عبادت گاہ تھی، جہاں ایک عیسائی عبادت گاہ کا نگران، جسے راہب کہتے ہیں، عبادت کر رہا تھا، جو ان دستاویز کا محافظ بھی ہوتا تھا جو نسل در نسل اس عبادت گاہ میں چلی آ رہی تھی۔ اب یہ راہب بھی ان دستاویز اور ان میں بیان کی گئی باتوں سے بخوبی واقف تھا۔ اب جو یہ قافلہ جس میں یہ دونوں چچا بھتیجا تھے عبادت گاہ سے ذرا فاصلے پر آ کر ٹھہرا تو راہب نے قافلے پر ایک نظر ڈالی اور ایک دم ہی چونک پڑا، کیونکہ جب وہ دور آتے قافلے کو دیکھ رہا تھا تو اسے بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس قافلے کے اوپر سایہ کیا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مگر اس نے محض ایک اتفاق سمجھا۔ مگر اب جب کہ قافلہ بالکل رک چکا تھا اور مختلف درختوں کے سائے میں اس قافلے کے لوگ آرام کر رہے تھے، تو ایسے میں ہی ایک درخت کے اوپر یہ بادل کا ٹکڑا بھی ٹھہر گیا، اور یہ دیکھ کر راہب جو پہلے بڑی دلچسپ قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا، اب ایک دم ہی چونک گیا، اور پھر عیسائی راہب کے تجسس نے مزید زور پکڑا اور اس کے ذہن میں ایک تجویز دے گیا۔ تو راہب نے قافلے کے تمام لوگوں کی دعوت کی اور کہا کہ قافلے میں موجود جوان، بوڑھے، آزاد، غلام سب شرکت کریں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پارٹ نمبر 4 یعنی کہ لاسٹ کے لیے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ جزاک اللہ خیر۔